اگر اللہ نے تمہاری اس ہتھیلی کو خالی رکھنا ہوتا تو وہ کبھی تمہیں ان ہاتھوں کو جوڑ کر دعا مانگنا نہ سکھاتا۔ چیزیں خراب ہوتی ہیں پہلے سے زیادہ بہتر ہونے کے لیے۔ ان آزمائش کے بعد اللہ کا معجزہ ہے تمہارے لیے۔ اللہ کی طرف سے تمہیں جواب جلد ہی ملے گا۔ دعائیں ہی تمہارے لیے سارے بند دروازے کھولیں گی۔ تمہیں مایوس نہیں ہونا، بس اللہ پر اپنے یقین کو قائم رکھنا ہے۔ انتظار کرنے سے مایوس مت ہو جانا۔ اللہ نے ہر چیز کا ایک وقت مقرر کیا ہے۔ تم بس کامل یقین رکھو اللہ پر اور مسلسل دعا کرتے رہو۔ جن لوگوں کی تنہائیاں پاک ہوتی ہیں نا، ان کی دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی۔ کچھ قبولیت کی نشانیاں ایسی بھی ہوتی ہیں جب اللہ تمہیں صبر کی طویل آزمائش سے گزارتا ہے نا، تو سمجھ جاؤ کہ وہ جال تمہیں بہترین سے نوازنے والا ہے انشاءاللہ۔ ارے پریشان کیوں ہوتے ہو؟ اس آزمائش کے بعد اللہ نے نوازنا ہے تمہیں تمہاری چاہت سے۔ بس صبر رکھو اور ہمت مت ہارنا۔ اور پھر تم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ ہر تاخیر کے بعد خیر ہے، ہر آزمائش کے بعد معجزہ ہے، اور ہر صبر کے بعد اس کے بہترین صلے ہیں؟ ابھی تو تم نے دیکھی ہی نہیں اپنی دعاؤں کی اصل طاقت۔ ابھی تو یہ تمہیں اللہ سے تمہاری من پسند چیز حاصل کروا کے دیں گی انشاءاللہ۔ دعاؤں کی قبولیت کا یقین رکھو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کو پکارو اس حال میں کہ تمہیں دعا کی قبولیت کا پورا یقین ہو، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ کسی غافل لاپرواہ دل کی دعا قبول نہیں فرماتا۔ بے شک۔ اور سنو پیارے لوگو، جلد ہی تمہارا رب تمہارے لیے وہ سارے راستے کھول دے گا جن کے کھلنے کی تم دن رات دعا کرتے ہو انشاءاللہ۔ تکلیف بہت ہے، مگر کیا آپ نے سورۃ یوسف سے نہیں سیکھا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ان لوگوں کے سامنے دوبارہ عزت کے ساتھ کھڑا کرے گا جن نے آپ کو توڑا تھا، اور اس کے لیے آپ کو انتقام کی نہیں بلکہ ایمان کی ضرورت ہے۔ سبحان اللہ۔ یقین رکھو جس نے مقدر لکھا ہے وہ اسے بدل بھی سکتا ہے۔ دعاؤں کے جواب بھلے فوراً نہ ملے، مگر توقع رکھو کہ دعاؤں کے جواب لازم ملیں گے انشاءاللہ۔ دعاؤں پر یقین مین ہماری تقدیر بدلتی ہے، اور وہ ہو جاتا ہے جس کا ہم کبھی تصور بھی نہیں ہوتا۔ ممکن ہے کہ جس دعا کی قبولیت کو تم یقین سے مانگتے ہو نا، یہی یقین تمہاری منزل تک تمہیں پہنچائے گا۔ جب اللہ تمہارے دل سے کسی چیز کا خیال نہیں نکالتا تو وہ اسی چیز کو تمہاری حقیقت بنا دیتا ہے۔ اگر اللہ تمہارا دل نہیں بدل رہا تو یقین رکھو کہ وہ تمہارا نصیب بدلنے پر راضی ہے۔ بہت گناہ کر لیے، اے اللہ کیسے مجھے قبول کرے گا؟ تو سنو، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ سے کہا کہ جب فرعون کو اللہ غرق کر رہے تھے تو میں اس کے منہ میں اس وقت مٹی بھر رہا تھا کہ کہیں وہ معافی نہ مانگ لے اور اللہ کی رحمت جوش میں نہ آ جائے۔ یہ ہے تمہارا اللہ، یہ ہے اللہ کی رحمت۔ بتاؤ اب کیوں ہو اللہ کی رحمت سے نا امید؟ اللہ جسے چاہے چن کر اپنا بنا لیتا ہے، اور اپنی طرف آنے کا راستہ اس کو دکھاتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے۔ ہدایت پانے کی لازم شرط ہدایات کا طلبگار ہونا ہے۔ اس دنیا کی سب سے قیمتی چیز بغیر طلب کے نہیں ملا کرتی۔ اپنے رب پر توکل رکھ کر کہ ہاں میرا رب مجھے جہاں لے کر جا رہا ہے نا، یہی کن کی طرف کا راستہ ہے۔ اور جب وہ مہربان ہوتا ہے تب وہ ساری حقیقت تم پر عیاں کر دیتا ہے۔ پھر وہ
یہاں تو تمہاری رضا میں راضی ہو جاتا ہے یا تمہیں اپنی رضا میں راضی کر لیتا ہے۔ سنو اے چاند سے لوگو، وہ جو تمہارا رب ہے نا، اسے تم اور تمہارا دل بے حد عزیز ہے۔ وہ تمہیں فقط تمہاری خواہشات نہیں بلکہ تمہاری چاہت کا پورا جہان دینا چاہتا ہے۔ اپنے رب کی رحمت سے مایوس مت ہو جانا۔ دعائیں تو صبر مانگتی ہیں، جب ہم صبر ہی نہیں کریں گے اور دل میں تڑپ ہی نہیں رکھیں گے تو کیسے کھولے گا وہ قبولیت کا در؟ بے شک اللہ صابروں کے ساتھ ہے۔ اللہ کی محبت دیکھو، حضرت یوسف علیہ السلام جب 32 سال بعد اپنے باپ سے ملے تو باپ بیٹا گلے لگ کر اتنا روئے کہ بے ہوش ہو گئے، پھر اٹھے، پھر بے ہوش ہو گئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا، یا اللہ اتنی بھی محبت کوئی کسی سے کرتا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا، جبرائیل میں امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر فرد سے اس سے 70 گنا زیادہ محبت کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ جب اس نے کن فرمانا ہوتا ہے نا، تبھی وہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ آ کر مجھے منائے اور میں اس کی مانگی ہوئی دعا پر راضی ہو جاؤں۔ اس سے بڑی خوش قسمتی کی بات کیا ہو سکتی ہے کہ وہ خود ہمارا انتخاب کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور یقین رکھو کہ اگر تم نے اپنی دعا اللہ کے سپورٹ کر دی ہے نا، وہ دعائیں طویل سفر کے بعد خوبصورت منزلیں ہی لے کر آئیں گی۔ یہ انتظار اس لیے لمبا ہے کیونکہ اس کے بعد جو آپ کو ملنا ہے نا، وہ اتنا شاندار اور خوبصورت ہے جو آپ نے کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھا ہوگا۔ صبر جتنا مشکل ہوتا ہے، اپنے ساتھ اتنے ہی حیرت انگیز معجزے لاتا ہے۔ اس لیے مطمئن ہو کر یہ انتظار کرو کہ جلد ہی آپ کا اللہ آپ کی دعاؤں کے نتائج آپ کے سامنے لے آئے گا، اور وہ نتائج آپ کو راضی کر دیں گے اور آپ ان نتائج کو دیکھ کر خوش ہو جائیں گے۔ اگر تمہیں معلوم ہو جائے کہ تمہاری ہر تکلیف کے بعد تمہارے لیے کتنی آسانیاں لکھ دی گئی ہیں تو تم کبھی بھی اپنے حال پر نہیں رو گے، اور بہت جلد اللہ تمہیں اتنا نوازے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ سبحان اللہ۔ دراصل کچھ مانگنے والی ادائیں ہی ایسی ہوتی ہیں جو اسے بہت پیاری لگتی ہے نا، وہ اس ادا کو بار بار دیکھنے کے لیے قبولیت کا وقت بڑھا دیتا ہے۔ اور اگر وہ اس چیز کو تمہارے ذہن اور دعاؤں سے نہیں نکال رہا جو تم چاہتے ہو، یہ ذرا سی دیر تو ملاقات کا بہانہ ہے۔ جس پکار کو وہ ہر لمحہ ہر دفعہ تمہارے منہ سے سننا چاہتا ہے نا، پھر وہ اسے کیسے رد کر سکتا ہے؟ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ صدقہ جاریہ سمجھ کر ویڈیو کو شیئر کرنا کبھی مت بھولیے گا۔ جزاک اللہ۔